پیارے ناظرین السلام علیکم۔ ہمارا لندن کا فیملی ویزا لگ گیا تھا اور ہم سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ فلائٹ والے دن اچانک ساس کو فالج ہوا تو سب بیٹوں نے منہ موڑ لیا۔ شوہر ماں کو عیدی سینٹر چھوڑنے لگا تو میں نے ساس کی خاطر کینیڈا جانے سے انکار کر دیا۔ شوہر غصے میں مجھے چھوڑ کر اکیلا چلا گیا اور واپس پلٹ کر نہ پوچھا اور وہیں شادی کر لی۔ میں دن رات ساس کی خدمت کرتی تو وہ مجھے روز دعائیں دیتی، اللہ تجھے بہترین انعام دے گا۔ ایک دن میں نہا کر نکلی تو ساس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرا اور اس نے پیچھے اشارہ کیا جو نہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ میری ساس مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ ان کے 3 بیٹے تھے لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھ پر سب سے زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ میرے شوہر عامر کا کئی سال سے خواب تھا کہ ہم بیرون ملک جا کر بس جائیں۔ اس خواب کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ جب ہمارے لندن کے فیملی ویزے کی منظوری آئی تو گھر میں خوشی کا سما تھا۔ عامر بار بار کاغذات نکال کر دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ بچے بھی خوش تھے کہ وہ نئے ملک جائیں گے۔ ہم نے گھر کا کافی سامان فروخت کر دیا تھا۔ رشتہ داروں سے الوداع ملاقاتیں بھی ہو چکی تھیں۔ فلائٹ میں مصروف 2 دن باقی تھے کہ ساس نے مجھے پاس بلا کر کہا، بیٹی تم لوگ چلے جاؤ گے تو گھر بہت ویران ہو جائے گا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی دعا کریں جلد آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیں گے۔ وہ مسکرا دیں لیکن ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فلائٹ والے دن صبح سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ ہم ایئرپورٹ روانہ ہونے کو تیاری کر رہے تھے۔ اچانک ساس کے ہاتھوں سے چائے کا کپ گر گیا۔ وہ کرسی سے نیچے لڑکھڑا کر گر پڑیں اور ان کا آدھا جسم بے جان ہو گیا تھا۔ گھر میں چیخو پکار مچ گئی۔ ہم فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں شدید فالج ہوا ہے، ان کی حالت نازک ہے، وہ انہیں مسلسل دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی۔ یہ خبر سنتے ہی سب کے چہرے اتر گئے۔ عامر کے دونوں بھائی بھی اس ہسپتال پہنچ گئے مگر چند گھنٹوں بعد ہی ان کے رویے بدلنے لگے۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ اس کے پاس وقت نہیں۔ چھوٹا بھائی بولا کہ اس کی مالی حالت خراب ہے۔ دونوں اپنی ماں کی ذمہ داری لینے سے بچنے لگے۔ میں حیران تھی کہ جن بچوں کے لیے ساس نے پوری زندگی قربان کر دی وہ آج ان سے جان چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے۔ رات کو جب ہم گھر واپس آئے تو عامر نے کہا، میں نے ایک حل سوچ لیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے بے پرواہی سے کہا، امی کو عیدی سینٹر منتقل کر دیتے ہیں، وہاں دیکھ بھال ہو جائے گی، ہم اپنی فلائٹ ضائع نہیں کر سکتے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں گرم سیسا انڈیل ڈال دی اور میں نے کہا، آپ اپنی ماں کو عیدی سینٹر چھوڑ دیں گے؟ عامر نے سخت لہجے میں جواب دیا، ہاں اور کیا کروں گا؟ میرے بھائی ذمہ داری نہیں لے رہے، میں اپنی زندگی کا موقع بھی نہیں گوا سکتا۔ میں پوری رات جاگتی رہی۔ ایک طرف برسوں کا خواب تھا اور دوسری طرف ایک بے بس ماں تھی جو دل بھی نہیں بول سکتی تھی۔ صبح فجر کے وقت میں نے فیصلہ کر لیا۔ جب عامر سامان گاڑی میں رکھ رہا تھا تو میں نے کہا، میں نہیں جا رہی۔ عامر نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں امی کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے بہت سمجھایا، ڈرایا، ناراض ہو گیا مگر میں اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ آخر وہ اکیلا روانہ ہو ہی گیا۔ جاتے وقت اس نے کہا، آج تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور میں واپس ساس کے کمرے میں آ گئی۔ ساس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور تو ان کی انگلیاں ہلکی سی کانپی۔ وہ بول نہیں سکتی تھیں مگر ان کی آنکھوں میں شکر گزاری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس دن سے میری نئی زندگی کی شروعات ہو گئی تھی، ایک ایسی زندگی جس میں نہ شوہر تھا، نہ بیرون ملک جانے کا خواب، صرف ایک بیمار بوڑھی ماں کی خدمت۔ عامر کے جانے کے بعد شروع کے چند مہینے بہت مشکل گزرے۔ بچے باپ کے لیے اداس ہوتے تھے اور اسے ابتدا میں 2-3 فون کیا مگر ہر بار یہی کہتا کہ میں ضد چھوڑ کر اس کے پاس آ جاؤں۔ میں باہر انکار کر دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کے فون آنا بھی بند ہو گئے۔ ادھر ساس کی حالت بھی زیادہ بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں نہلانا، کپڑے بدلنا، دوائیاں دینا، کھانا کھلانا، رات کے رات بھر جاگنا، سب کچھ میں اکیلے کرتی تھی۔ کئی بار تھکن سے جسم وجود جواب دے دیتا تھا مگر جب ساس مجھے دعائیں دیتی تو میری ہمت واپس آ جاتی۔ وہ اب ٹھیک سے بول بھی نہیں سکتی تھی لیکن چند الفاظ وہ کر لیتی تھی۔ ان سب سے
پسندیدہ جملہ تو تھا اللہ تجھے بہترین انعام دے۔ وہ روز کئی بار یہی دعا دیتی۔ وقت گزرتا گیا۔ 1 سال بعد خبر ملی کہ عامر نے لندن میں منتقل رہائشی حاصل کر لی اور میں نے دل ہی دل میں اس کے لیے دعا کر دی۔ پھر ایک دن کی بہن نے مجھے فون پر بتایا کہ عامر نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے۔ چند لمحوں کے لیے میری سانس رک گئی۔ 7 سال کی رفاقت ایک خبر میں ختم ہو گئی تھی۔ میں نے فون بند کیا اور جا کر ساس کے پاس بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں اس دن ساس بہت روئیں۔ شاید انہیں بھی احساس ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل سے تمام شکوے نکال دیے۔ میں نے اپنی پوری توجہ ساس کی خدمت پر لگا دی۔ محلے والے اکثر کہتے تھے کہ میں پاگل ہوں، کوئی کہتا اپنی جوانی ضائع کر رہی ہو، کوئی کہتا ایسی ساس کے لیے کون اپنی زندگی قربان کرتا ہے، مگر میں ہر بات سن کر خاموش رہتی۔ رات کو جب ساس میرے سر پر ہاتھ رکھ دے دعائیں دیتی تو مجھے لگتا دنیا کی ہر دولت ان دعاؤں کے سامنے بیچ دوں۔ 2 سال گزر گئے، پھر 3 سال گزر گئے۔ ساس کی حالت اگرچہ کمزور تھی لیکن وہ زندہ تھی۔ 4 سال گزر چکے تھے۔ میری زندگی کا ہر دن ساس کی خدمت میں گزرتا تھا۔ ایک صبح میں انہیں ناشتہ کھلا کر نہانے چلی گئی۔ جب واپس کمرے میں آئی تو میں اپنے بال تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اچانک میری نظر ساس پر پڑی۔ وہ مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ ان کی ایک آنکھ کے کونے سے آنسو کا قطرہ نکلا اور آہستہ آہستہ گال پر بہنے لگا۔ میں نے فوراً ان کے قریب گئی۔ مجھے لگا شاید انہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے جھک کر پوچھا امی کیا ہوا؟ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ میں حیران ہو گئی۔ ان کا ہاتھ مسلسل کانپ رہا تھا اور وہ بار بار پیچھے دیکھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے فوراً مڑ کر دیکھا تو دروازے پر عامر کھڑا تھا۔ میں چند لمحوں تک اسے پہچان نہ سکی۔ 4 سال پہلے جو شخص غصہ اور انا کے ساتھ اس گھر سے گیا تھا، آج اس کے چہرے پر شکست، پچھتاوا اور تھکن لگی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں میں سفید جھلک رہی تھی اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ ساس کی آنکھوں نے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کانپتے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ عامر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اپنی ماں کے بستر کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ساس بھی رو رہی تھی، کمرے میں صرف سسکیوں کی آواز تھی۔ چند لمحوں بعد عامر نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر شاید الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ ناظرین آپ سے گزارش ہے پلیز یار ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا، شکریہ۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ آخر اس نے دھیرے دھیرے سے کہا مجھے معاف کر دو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ 4 سال کے زخم ایک جملے سے تو نہیں بھر سکتے تھے۔ اس وقت باہر سین میں بچوں کی آوازیں آئی۔ ہمارے دونوں بچے اسکول سے واپس آئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے اور دروازے پر اپنے باپ کو دیکھ کر رک گئے۔ جب عامر گیا تھا تب وہ کافی چھوٹے تھے، اب وہ بڑے ہو چکے تھے۔ بیٹے نے حیرانی سے پوچھا آپ ابو ہیں؟ یہ سن کر عامر جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ بچے بھی رونے لگے۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں مگر میں خاموش رہی۔ اس دن کے بعد عامر گھر میں ہی رک گیا۔ اگلے چند دن اس نے اپنی ماں کے پاس گزارے۔ وہ ہر وقت ان کے قریب بیٹھا رہتا، ان کے ہاتھ دباتا، دوائیاں دیتا اور بار بار روتا رہتا۔ ایک رات جب بچے سو گئے اور ساس بھی سو رہی تھی تو عامر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میں نے سر لہجے میں جواب دیا نفرت کے لیے بھی دل میں جگہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا جس دن میں یہاں سے گیا تھا مجھے لگتا تھا تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ لندن پہنچ کر میں نے خود کو صحیح سمجھا۔ میں نے سوچا تھا کامیاب، پیسہ اور نئی زندگی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے لیکن میں غلط تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا شروع میں سب کچھ اچھا تھا، ملازمت بھی اچھی تھی، پھر میں نے دوسری شادی کر لی۔ مجھے لگا اب زندگی مکمل ہو جائے گی لیکن وہ عورت مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، اسے صرف آتش چاہیے تھے اور میں دن رات کام کرتا تھا اور پیسے خرچ کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ میرا بینک اکاؤنٹ خالی کر کے کسی اور آدمی کے ساتھ چلی گئی۔ اس کی آواز بھر گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے تمہاری یاد آئی۔ میں سوچنے لگا کہ ایک عورت ایسی تھی جس نے میری
ماں کے لیے اپنی پوری زندگی قربان کر دی۔ ایک عورت ایسی نکلی جو میرے پیسے لے کر بھاگ گئی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی۔ عامر بول، میں ہر رات سوتے وقت اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا تھا۔ مجھے یاد آتا تھا کہ میں انہیں عیدی سینٹر چھوڑنے جا رہا تھا اور تم ان کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھیں۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اصل انسان کون تھا اور خود غرض کون تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر میں نے انہیں چھپا لیا۔ اس رات کے بعد عامر نے لندن واپس جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس نے وہیں ملازمت تلاش کر لی۔ اگرچہ تنخواہ کم تھی مگر اس نے شکایت نہیں کی۔ صبح کام پر جاتا اور شام کو واپس گھر اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا، بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ آہستہ آہستہ بچے بھی اس کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا عامر کے کندھے پر سر رکھ کر سو گیا ہے۔ میری بیٹی اسے اپنی سکول کی کہانیاں سنا رہی تھی۔ 4 سال کا فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا۔ ساس یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب پہلے جیسی اداسی نہیں تھی۔ وہ اکثر مجھے دیکھتی اور پھر عامر کو دیکھ کر مسکراتی، جیسے ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ چند مہینے گزر گئے۔ ایک صبح ساس کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی۔ ہم انہیں اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد بتایا کہ ان کی عمر اور بیماری دونوں میں بہت آگے بڑھ چکی ہے، شاید ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر ہم سب ٹوٹ گئے۔ گھر واپس آنے کے بعد عامر نے تقریباً وقت اپنی ماں کے پاس رہنے لگا۔ ایک رات ساس نے اشارے سے ہم سب کو اپنے قریب بلایا۔ میں، عامر اور دونوں بچے ان کے بستر کے گرد بیٹھ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنا کمزور ہاتھ اٹھایا، پہلے میرا ہاتھ پکڑا، پھر عامر کا ہاتھ پکڑ کر اور دونوں ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ اوپر رکھ دیے۔ عامر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ ساس کے ہونٹ کانپنے اور انہوں نے بڑی مشکل سے چند الفاظ ادا کیے، اللہ تجھے بہترین انعام دے گا۔ پھر انہوں نے بچوں کی طرف دیکھا اور مسکرا دیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ اپنی سب سے بڑی فکر سے آزاد ہو گئی ہوں۔ چند لمحوں بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی چھاؤں میں ہم سے جدا ہو چکی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر کئی دن تک سوگ میں ڈوبا رہا۔ عامر خود کو مسلسل قصوروار سمجھتا رہا۔ وہ اکثر اپنی ماں کی قبر پر جا کر بیٹھا جاتا اور گھنٹوں روتا رہتا۔ ایک دن واپس آ کر اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں میں تمہارے معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں باقی زندگی اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ اس نے کہا، میں نے اپنی ماں کو کھویا ہے، میں تمہیں اور بچوں کو دوبارہ نہیں کھونا چاہتا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ شاید زندگی نے اسے وہ سبق سکھا دیا تھا جو کوئی انسان نہیں سیکھ سکتا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی ہی بدل چکا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہم نے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کی۔ دولت نہیں تھی، بیرون ملک کا خواب بھی ختم ہو چکا تھا، لیکن گھر میں سکون تھا۔ عامر اب پہلے سے زیادہ ذمہ دار اور نرم دل ہو گیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اس دن امی کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلی جاتی تو شاید میں کبھی انسان نہ بن پاتا۔ میں نے جواب دیا، اگر میں چھوڑ کر چلی جاتی تو شاید ہماری اولاد بھی ہم سے یہی سبق سیکھتی اور ہمیں بوڑھاپے میں عیدی سینٹر چھوڑ کر آ جاتی۔ بچے اپنے بڑوں کی نقش قدم پر چلتے ہیں۔ میری بات سن کر عامر نے میری تائید کی۔ میرے ذہن میں ساس کی آواز گونجنے لگی، اللہ تجھے بہترین انعام دے گا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ان کی دعا واقعی ہی قبول ہوئی تھی۔ بہترین انعام نہ لندن نہ تھا، نہ پیسہ، نہ کوئی جائیداد۔ بہترین انعام یہ تھا کہ ایک بکھرا ہوا خاندان دوبارہ جڑ گیا تھا۔ ایک بیٹا اپنی غلطی سمجھ گیا تھا، بچوں کو ان کا باپ واپس مل گیا تھا، اور ایک ماں دنیا سے جانے سے پہلے اپنے کو دوبارہ آباد دیکھ گئی تھی۔ آج بھی حسب ان میں قبر اور فاتحہ پڑھنے جاتی ہوں تو دل سے یہی دعا